پروگرام مقابل میں خوش آمدید. میں ہوں ربیہ احسن اور میرے ساتھ موجود ہیں عامر متین. اور آج کے پروگرام میں جو ٹاپکس ہم شامل کریں گے اس میں سب سے پہلے گورنر خیبر پختونخوا کی ایک بار پھر گورنر راج کی دھمکی, سیاسی درجہ حرارت میں اضافہ. پی ٹی آئی قیادت کے مطابق کچھ عناصر بڑی سیاسی جماعت اور ریاستی اداروں کے لوگوں کو آمنے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں, مگر ہمیں تصادم کی سیاست نہیں کرنی. -1 کا شور, پی ٹی آئی عمران خان کے بغیر چل ہی نہیں سکتی. تحریک انصاف کے قائدین کا جواب, محاذ آرائی کے دوران اصل فائدہ کس کا ہے اور نقصان میں کون ہے. گیس سیکٹر کا بڑا بحران, غلط LNG سودوں سے 2.6 ٹریلین روپے کا خسارہ. ناقص منصوبہ بندی, قانونی خلا اور ٹیک اینڈ پے معاہدوں کی کمی نے سرکاری گیس اداروں کو مالی دیوالیہ پن کے قریب پہنچا دیا. صارفین پر 242 ارب کا اضافی بوجھ بھی پڑا. پاکستان میں کرپٹو ٹریڈرز کے لیے مخصوص مدت کی معافی کی تجویز, پاکستانیوں کی سالانہ $250 ارب سے زائد ٹریڈنگ. بائنانس پر 1.75 کروڑ پاکستانی رجسٹرڈ, 40 لاکھ فعال صارفین اور $5 ارب کے مجموعی اثاثے موجود ہیں. کیا ایمنسٹی اسکیم سے کالا دھن سفید کرنے والوں کو کھلی چھوٹ مل جائے گی؟ کفایت چاری کے دعوے ہوا, حکومتی اخراجات مسلسل بڑھتے ہوئے. سول انتظامیہ کے اخراجات چند برس میں 80% بڑھ گئے. ڈرائیور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج محمد آصف ریکی اور ورثاء کے درمیان سمجھوتا. کمسن ملزم کے خلاف کیس ختم. اسلام آباد میں کمسن ڈرائیور کی گاڑی کی ٹکر سے 2 بچیاں جاں بحق ہو گئی تھیں. یہ تمام ٹاپکس ہیں جو آج کے پروگرام میں شامل کریں گے. عامر صاحب, سٹارٹنگ فرام, ہم نے لاسٹ ویک بات کی تھی کہ سچویشن ایک سٹیل میٹ میں نظر آ رہی ہے ہمیں, لیکن ابھی تو ایک کانفرنٹیشن ہے جو ہم نے اوور دا ویکینڈ دیکھی کہ ایک شدید قسم کی محاذ آرائی دونوں طرف ہو رہی ہے. اب اس کانفرنٹیشن سٹیٹ سے کس طریقے سے نکلے گی یہ سچویشن؟ جی, ابھی ویسے تو یہ سلسلہ 4 سال سے جاری ہے, مگر یہ اب لگتا ہے کہ ڈیڈ اینڈ پہ آ گئی ہے اور دونوں طرف سے کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. ایک طرف سے ابھی آپ نے ابتدائیے میں بھی دکھایا کہ گورنر رول میں کے پی کی بات ہو رہی ہے, یہ کنڈی صاحب بھی فرما رہے تھے, پھر عقیل صاحب نے بھی پہلے آگے پرائم ٹائم شوز میں وہ بھی اس کا اعلان کر رہے تھے. پی ٹی آئی کے بین کرنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, اور جو زبان استعمال ہو رہی ہے دونوں طرف سے, بہت زیادہ سخت زبان استعمال ہو رہی ہے. ایسی زبان میں نے پہلے کم ہی کسی نے بھی سنی ہوگی جس قسم کی زبان استعمال کی جا رہی ہے. ہونے دیں زبان, پہلے بھی خیر میں آپ نے وہ کریکٹ کر لوں, پہلے بھی استعمال ہوتی رہی ہے, بہت لوگوں نے بہت کچھ کہا ہوا ہے, مگر ایک فرق ہے اس دفعہ. جو پہلے زبان استعمال ہوتی رہی ہے وہ جو 2 متحارب گروپ ہوتے رہے ہیں وہ سیاسی پارٹیوں میں ہوتی رہی ہے, سیاسی لیڈروں میں ہوتی رہی ہیں. یہاں سیاسی لیڈروں نے ایک دوسرے کے متعلق بہت گھٹیا زبان بھی استعمال کی ہوئی ہے, گالی گلوچ کی ہوئی ہے, پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی. جلسوں کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نہ کہی گئی ہو, اور اس کو کئی دفعہ لوگ اتنا معیوب بھی نہیں سمجھتے کہ جی یہ سرخی بن جاتی ہے کہ جی مچھلی مارکیٹ بن گئی اور یہ وہ. فرق اس دفعہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ظاہر ہے پی ٹی آئی نے جو پشاور کے جلسے میں ان کے لیڈرشپ نے جو زبان استعمال کی, بہت سختی, مگر دوسری طرف سے اگر یہ زبان ہوتی, جو حکومتی پارٹیاں ہیں, پیپلز پارٹی ہوتی یا نون لیگ ہوتی, تو یہ ایک ٹالریبل چیز تھی کہ چلیں ٹھیک ہے, یہ سیاسی پارٹیاں آپس میں یہ پاکستان کے اندر آئیڈیلی تو نہیں ہونی چاہیے, آئیڈیلی تو ظاہر ہے اس کو آپ کنڈون نہیں کر سکتے, مگر ہوتی رہی ہے. تو اگر یہ سیاسی پارٹیوں میں گفتگو ہو رہی ہوتی تو شاید یہ پھر بھی برداشت کیا جا سکتا تھا. مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ, حکومتی پارٹی اور خاص طور پہ نون لیگ اس چیز میں کامیاب ہو گئی ہے کہ وہ ایک قسم کا جو ریاست کو اور پی ٹی آئی کو, یا ایک جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایس پی آر کو اس صورت میں اور جو ہے نا پی ٹی آئی کو آمنے سامنے کر دیا ہے, جو کہ میں قسم کا اب پتہ نہیں اس میں حکومت کا کتنا قصور ہے کہ یہ لڑائی ان کی لڑائی ہے, یہ ان کو لڑنی چاہیے تھی, یا پی ٹی آئی نے یہ غلطی کر رہے ہیں, یا جو ہے ریاست یہ غلطی کر رہی ہے. جو بھی غلطی کر رہا ہے یہ ایک نامناسب ہے, اور اس کا اداروں پہ, ملک پہ اور جو ہے انٹیگریٹی پہ, قومی سلامتی پہ, ہر چیز پہ اس کے اثرات ہیں.
پہلے ماضی میں جو ہوا کبھی ایسا ریاست ورسز سیاسی پارٹی ہوئی تو وہ مارشل لاؤ میں ڈکٹیٹرشپس میں ہوتا رہا. ٹھیک ہے، یہ جیسی کیسی بھی اس کی خرابیاں ہیں موجودہ نظام کی ہو سکتی ہیں، مگر یہ کسی صورت میں بھی یہ بات یہ مناسب نہیں ہے. آپ اگر گیسٹ کا تعارف کروا دیں تو میں چاہوں گا کہ پھر ان سے شروع کرتے ہیں. عامر صاحب جیسے ہی جوائن کریں گے اچھا جی آپ کو میں بتاؤں گی. اب یہ بتائیے کہ یہ جو پوری سچویشن بن گئی ہے، آپ نے خود کہا کہ جس طرح سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ پشاور جلسے میں ایک جواب دیا گیا. ایک چیز جو بہت واضح طور پہ دیکھی جا سکتی ہے کہ پی ٹی آئی اپنے جواب کو یا جواب دیتے وقت یہ جو نئی ایمرجنگ لیڈرشپ ہے اس کی طرف کیوں دیکھ رہی ہے؟ بیرسٹر گوہر، بیرسٹر علی ظفر یا جو سینئر سیاستدان موجود ہیں جو اس سچویشن کو سمجھتے ہیں اور سنبھال بھی سکتے ہیں، ان کی طرف کیوں نہیں دیکھ رہی؟ یہ اس وقت اتنی زیادہ پولرائزڈ ہو گئی ہے سچویشن کہ اس کو یہ بتانا کہ کس کے اینگل سے یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ 4 سال سے سلسلہ جاری ہے نا. پی ٹی آئی کے اینگل سے دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں جو ہے دیوار سے ہم لگ گئے ہیں. ایشو کیا ہے؟ ایشو تو یہ بنیادی بات ہے کہ جی ملاقات جو ہے نہیں کروائی جا رہی تھی. تو اس کے اوپر پھر ان کی طرف سے جو ٹویٹس آئیں، جو خان صاحب کی ظاہر ہے وہ بہت زیادہ سخت زبان تھی. اس کے بعد یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، انہوں نے بھی اس کی زبان میں بیان دیا. پھر اس کا جو ہے جواب جو ہے وہ پشاور کے جلسے میں دیا گیا. مگر یہاں پہ صرف خرابی یہ ہے، یہ لڑائی جو ہے یہ سیاستدانوں کی ہے. یہ حکومتی پارٹی اور اپوزیشن آپس میں جو مرضی کہتے رہیں. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر اسد عمر صاحب، ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اسد، یہ نہایت ہی حساس ٹاپک ہے، مگر ظاہر ہے اس کے اوپر بات کرنی پڑتی ہے کہ اس وقت جو حالات نظر آتے ہیں یہ ڈیڈ اینڈ پہ جاتے جا رہے ہیں. اب جہاں سے کوئی بھی جو راستہ آگے بند کلی سی لگتی ہے، کوئی بھی اچھا راستہ نظر نہیں آ رہا. کیسے دیکھتے ہیں اوور آل یہ اس سچویشن کو؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی آپ. میں تو آج سے کچھ 2 سال پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ جیسی صورتحال ہے کہ سب سے بڑی پاکستان کی سیاسی پارٹی اور اگر پاکستان کا سب سے طاقتور ادارہ آپس میں ٹکرائیں گے تو اس میں سے جو بھی ہارے گا پاکستان ہارتا ہے. تو یہ تو صورتحال ابھی پیدا نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ اگر سیاسی بیانیاں بھی یہ سیاستدان جو اس وقت حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے وہ نہیں دے سکتے. الیکشن بھائی یہ جیت کے نہیں آئے ہیں، آپ کو اقتدار دے دیا گیا ہے، معیشت آپ سے چل نہیں رہی ہے. آپ اگر سیاسی بیانیاں بھی نہیں کریں گے، اور اس کے لیے بھی صرف بات ملاقات کی نہیں ہے. عمران خان جیل کے اندر ہیں، کیسز چل نہیں رہے ہیں، کوئی آگے بہتری نظر نہیں آ رہی ہے. تو اگر یہ جیسے صورتحال ہے ویسے ہی جمود میں چلتی رہے تو ان کا تو نقصان ہی نقصان ہے. تو ان کی طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے، عمران خان کی طرف سے یہ نظر آتا ہے کہ سٹیٹس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. کچھ نہ کچھ ایسا ہو، کچھ ایسا جھٹکا لگے جس سے جو اس وقت کا سٹیٹس کو وہ بدلے. انہوں نے اپنا ریٹرک بڑھا دیا، بہت فیور پچ کے اوپر چلا گیا. لیکن جیسے آپ نے کہا، جہاں پہ مستقبل پوری قوم کا ہو، 25 کروڑ لوگوں کا ہو، وہ بھی ایک نیوکلیر پاور ہے، بالکل بھی یہ جو ہو رہا ہے یہ ملک کی بہتری کے اندر نہیں ہے. اور ہم اور آپ تو بار بار ایک ہی بات بولتے رہے ہیں کہ ایک نیگوشیٹڈ پروسیس، ایک ڈائلاگ کے پروسیس کے تھرو، چاہے آپ وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جیسے الیبوریٹ سیٹ اپ کی طرف جائیں یا کوئی سادہ سی بند کمرے کے اندر گفت و شنید ہو، ایک آئین کے دائرے کے رہنے کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا، ورنہ نقصان ہی نقصان ہے. اسد، نون لیگ کے جو اکثر لیڈر حضرات ہیں ان کے ہاں ایک بڑا اس چیز پہ ایک خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اسٹریٹجی کامیاب ہو گئی ہے، کہ ان کے لیے ون ون ہے کہ پی ٹی آئی ورسز جو ہے نا ریاستی ادارے آ گئے ہیں تو ان کو اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا تو خیال ہے وہ بھی اس کے اندر سے کوئی وکٹر کے طور پہ نہیں ایمرج کرتے نظر آتے. دیکھیں، 2 مختلف چیزیں نا. ایک تو انہوں نے اپنی سیاست تو بیڑا غرق کر دی نا مستقبل کے لیے. یہ صرف اس وقت کی کھیل ہو رہی ہے. اگر آپ بولیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف دونوں جو ہیں وہ 70 سال سے اوپر عمر کے ہیں تو وہ ان کو مستقبل کی فکر ہی کوئی نہیں ہے. ان کی زندگی میں ماضی ہے، حال ہے، مستقبل کوئی ہے کوئی نہیں.
تو ٹھیک ہے انہوں نے فی الحال کے چھوٹی سی اپنی وقتی طور پہ اپنے مسائل حل کرنے کے لیے، اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے، اپنے سیاسی مخالف کو تکلیف پہنچانے کے لیے انہوں نے یہ کر دیا، لیکن انہوں نے اپنی جو سیاسی جو جتنی بھی ساکھ تھی وہ تو ختم کر کے رکھ دی نا. تو وہ تمام کم ہیں تحریک انصاف کے مقابلے میں، لیکن مسلم لیگ نون کے بھی تو بڑے ورکر ہیں یار، 20 سال جنہوں نے کام کیا ہوا ہے، 30 سال کام کیا ہوا کچھ لوگوں نے، لیڈرز ہیں ویسے. ان کی تو سیاست آپ نے بیڑا غرق کر کے رکھ دی نا اپنی ذاتی فائدے کے لیے. اگلی جو نسل آنے والی ہے، جو مریم اور حمزہ اور یہ لوگ ہیں، آپ نے ان کی سیاست کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. لیکن جس ایکسٹریم پہ اب یہ معاملات چلے گئے نا، یہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے. یہ اگر ڈیسائسولی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب جو ہے تحریک انصاف تھریٹ ہی نہیں رہا ہے، تو مجھے بتائیں یہ پرپس کیا سرو کرتے ہیں اس وقت؟ تو ان کا پرپس ہی صرف ایک، اس لیے یہ کام ادھر بیٹھے ہوئے نا. جیسے پہلے میں نے کہا، نہ وہ الیکشن جیت کے آ رہے ہیں، نہ معیشت سنبھالی جاتی ہے، نہ سیاسی بیانیہ ہوتا ہے. تو جس دن تحریک انصاف کی اپوزیشن کا تھریٹ بھی ختم ہو گیا تو ان کے بھی دن بہت زیادہ نہیں چلیں گے اس کے بعد. یہ ابھی جو دونوں طرف سے اب دھمکیوں کا سلسلہ بہت زیادہ سخت ہو گیا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی، کنڈی صاحب بھی آج کہہ رہے تھے، عقیل صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جی PTI کو بھی بین کریں گے، اور بڑی ایک لمبی لسٹ ہے. دوسری طرف سے بھی جس طرح محمود خان اچکزئی نے کہہ دیا کہ جی ابھی وہ کوئی آپ گورنر راج لگائیں گے تو ہم ہر چوک کا ڈی چوک بنا دیں گے، ان کی طرف سے بھی اس طرح کے آ رہے ہیں. اور خطے کی صورت اور انٹرنیشنل میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ کیا سچویشن ہے اس میں. یہ کوئی جس طرف جا رہی ہیں چیزیں، یہ کوئی اس کا نتیجہ نکلے گا فور ایدر پارٹی؟ نہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں سب کا ہی نقصان ہے نا، چاروں طرف نقصان ہے. اور سب سے اہم چلیں سیاسی کیا رسک لیے جا سکتے ہیں یہ؟ اس میں سے کوئی آبجیکٹو کیا کوئی اچیو کرے گا ایدر سائیڈ؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں وہ تو بڑا obviously نظر آ رہا ہے نا یہاں پہ کہ سیاسی جو لیڈرز ہیں، آپ کو پتا ہے، آپ معیشت کو اچھی طریقے سے کور کرتے ہیں. غربت کی سطح جو ہے وہ دہائیوں میں سب سے اوپر پہنچی ہوئی ہے پاکستان کے اندر. بے روزگاری بڑھی ہوئی ہے، لوگوں سے زندگی نہیں گزاری جا رہی ہے. اس صورتحال کے اندر آپ اوپر کی صورت دیکھیں، ایسے لڑائی ہو رہی ہے جیسے پتہ نہیں کیا، کس امن کی دنیا کے اندر ہم زندگی گزارتے ہیں. خطے کے اندر خطرہ کتنا زیادہ ہے، جو عالمی جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس سے میں اسد 2-3 منٹ مجھے دیجیے گا. آپ تو اس کو بہت گہری نظر رکھتے ہیں. میں ناظرین کے لیے کہ ہمارے ہاں یہ خبر کا حصہ بھی نہیں تھا، پرائم ٹائم میں زیادہ ڈسکس نہیں کیا. پہلے ہی یوکرین کی جو جنگ ہے اس کے اس بات کا امکان ہو رہا ہے کہ وہ روس کی ٹرمز پہ جو ہے وہ ختم ہو. اگر وہ ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد نیٹو کی کیا حیثیت رہے گی؟ ایک ری الائنمنٹ دنیا میں پہلے ہی جاری ہے. ابھی حال ہی میں جو یونائٹڈ امریکہ کی جو نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی آئی ہے، اس نے پوری دنیا میں اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے کہ اس کی تشریح یہ کی جا رہی ہے کہ امریکہ نے منرو ڈاکٹرین جو ہے نا وہ ری انٹروڈیوس کروا دی ہے. منرو ڈاکٹرین یہ تھی کہ ویسٹرن ہیمسفیئر میں جو ان کا خطہ ہے، ہر کوئی اپنے جو اسفیئر آف انفلوئنس ہے اپنے خطے میں اس کی جو حیثیت ہے وہ برقرار رہے. امریکہ جو ہے وہ ویسٹرن ہیمسفیئر میں لیٹن امریکہ کے اوپر فوکس کرنا چاہ رہا ہے کہ ہمارے خطے میں ہمیں چھوڑ دیا جائے، اور وہ کنسیڈ کرنا چاہ رہا ہے کہ یورپ کے لیے، بلکہ بڑے سخت یورپ میں اس وقت فکر پڑی ہوئی ہے کیونکہ الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک سویلائزیشنل ایریجر ہوا ہے، اور جن حالات میں یورپ نیچے جا رہا ہے 20 سال میں، یہ اس رپورٹ کے اندر کہا گیا ہوا ہے کہ یورپ بالکل زوال پذیر ہے. پھر کلیئرلی وہ اس کے اندر اشارے دے دیے گئے ہیں. امریکہ اپنا پیوٹ جو ہے نا ایشیا کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور اس کے اندر جو ہے چین کی ایک قسم کی انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے چین کے اس رول کو کہ وہ ایک ایمرجنگ طاقت ہے، اور اس میں انڈیا کے لیے بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم تعلقات بڑھانا چاہیں گے. مڈل ایسٹ کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے اس کے اندر، یعنی جس سے یہ شاید اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں اب یہ اصل سے پوچھیں گے اچھا ہے یا برا ہے کہ مڈل ایسٹ کا ذکر ہی نہیں کیا، افریقہ کا کوئی ذکر نہیں ہے. پر بہرحال دنیا میں اس وقت یہ ری الائنمنٹ چل رہی ہے. ہمارے اپنے خطے میں بھی بات کریں گے. ہمارے جو بیانیہ یہاں چل رہا ہے، ہم اپنے کنویں کے اندر بیٹھ کے یہ جو جس اندرونی لڑائی کر رہے ہیں، یہ کوئی ہمیں پرواہ ہے؟ اصل نظر آتی ہے آپ کو کہ کسی طبقے کے اندر ان چیزوں پہ کوئی غور کر رہا ہو، بحث کر رہا ہو؟
بالکل, اگر آپ مجھے اجازت دیں تھوڑا سا میں بھی کامنٹ کر دوں اس کے اوپر. دیکھیں جس وقت ہم نے اقوام متحدہ میں جب ووٹ ہوا نا, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا سو کالڈ پیس پلان جو ہے غزہ کا, جو کسی طریقے سے کوئی پیس پلان نہیں ہے, وہ اسرائیل کی جو غاصبانہ وہاں پر قبضہ ہے اس کو لیجیٹمائز کرنے کا ایک پلان ہے. پاکستان نے اس کے حق میں ووٹ دیا. رشیا اور چائنا جو ہے انہوں نے ایبسٹین کیا, انہوں نے ووٹ نہیں دیا اس کے لیے. تو پاکستان جو ہے وہ چائنا سے دور اور امریکہ کے قریب نظر آیا. اب جو انہوں نے نیشنل سیکورٹی, یہ تو پہلے بھی ہم بول رہے تھے, لیکن اب ایک فارمل ڈاکومنٹ آ گئی ہے, قومی سیکورٹی کی جو اسٹریٹجی ہے امریکہ کی, انہوں نے وہ پبلش کر دی ہے. اس کے اندر بالکل واضح طریقے سے وہی لکھا ہوا, جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ وہ 19 سینچری والی مونرو ڈاکٹرین کے اندر چلے گئے ہیں. اور اس کے آپ سٹیپس اگر دیکھیں, اس وقت کریبین کے اندر امریکہ نے جو فورس اپنی موبلائز کی ہے, دہائیوں میں اتنی بڑی نہیں ہوئی. وینزویلا کو تھریٹن کر رہے ہیں, وہ کلیئرلی یہ میسج بھیج رہے ہیں کہ یہ پورا جو امریکاز ہے یہ ہمارا اسپیئر آف انفلوئنس اور ڈومیننس ہے, جو ہم چاہیں گے ہوگا, اور اگر ہمیں انٹروین کرنے کی ایک عسکری جاریت کرنے کی ضرورت پڑی تو ہم وہ بھی کریں گے. ساتھ ساتھ وہ یورپ کو کہہ رہے ہیں تم اپنے پرابلم خود سنبھالو. یوکرین سے جو وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں اور رشیا کو سپیس الاؤ کر رہے ہیں, یہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا امریکن پالیسی کے اندر. اس پالیسی کے اندر ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا بھلا آپ کی ایک الائنمنٹ ہوئی ہے, ایک دہائیوں کی آپ کی چائنا کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے, قریب ترین دنیا میں ملک چائنا سے پاکستان ہے. چائنا اور رشیا کے آپس کے اندر جو ہے وہ اسٹریٹجک ایک الائنمنٹ ہوئی ہے, امریکہ کے خلاف فالٹ لائنز کے اندر وہ ڈیوائیڈ میں ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو آپ کو ساتھ رشیا جس کے ساتھ آپ کی ہسٹوریکلی تاریخی طور پہ کوئی کلوز ریلیشن شپ نہیں ملی, وہاں پہ بھی آپ کو بریک تھرو مل رہا ہے. آپ اگر اس وقت جو, اگر آپ کو یاد ہو میں نے ٹویٹ کیا تھا, ہم ایک تاریخی غلطی کر رہے ہیں کہ اگر ہم امریکہ کی طرف موو کریں گے, ادھر آپ کو پتا ہے پیوٹن جو ہے وہ پہنچے ہوئے, انڈیا رشیا اور انڈیا قریب ہو رہے ہیں, رشیا انڈیا چائنا اگر قریب ہو جائیں, اور پاکستان اس امریکہ کو جس نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اس کا اس خطے کے اندر انٹرسٹ ہی کوئی نہیں ہے, ہم ان کے مرہون منت بیٹھے ہوں گے, تو ہمارا ہونا کیا ہے. تو ایک تو یہ بہت اہم نقطہ ہے, آپ نے کہا کہ اس کے اوپر بات کم ہوتی ہے, لیکن یہ سب جو باہر ہو رہا ہے ملک کے اندر, جو خطے کے اندر صورتحال ہے, یاد رکھیں جس وہ ایک یاد دہانی کے لیے کہ آپریشن سندور ختم نہیں ہوا ہے. بھارت نے پاکستان کے اوپر جو حملہ کیا آپریشن سندور کے نام سے, انہوں نے کہا یہ وقتی طور پہ رکا ہوا ہے, آپریشن ختم نہیں ہوا, کسی وقت بھی دوبارہ شروع ہو سکتا ہے. طالبان, افغان طالبان کے ساتھ جو ان کا بریک تھرو ہوا ہے, ان کی کلوزنس بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس کے ذریعے آپ دیکھیں کہ انڈیا کو پاکستان کے ساتھ ویسٹرن بارڈر کو بھی استعمال کرنے کی موقع مل رہا ہے کہ کل ویسٹرن بارڈر بھی ہمارے خلاف استعمال ہو سکتا ہے. اس ساری صورتحال کے اندر آپ خیبر پختونخوا کی حکومت کہہ رہے ہیں ہم گورنر راج لگا دیں گے, آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو ہم بین کر دیں گے. مطلب میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ جو فیصلے جو کرتے ہیں, کیا انہوں نے کچھ نہیں پتا ملک کے باہر, کمرے کے باہر ہو کیا رہا ہے, اپنی طاقت کے اندر ہی سب دیکھتے رہتے ہیں, یا ان کے پاس کوئی بہت بڑا اللہ دین کا چراغ ہے جس سے ان کو کچھ چیزیں نظر آتی ہیں جو آپ کو اور میرے جیسے عام انسان کو نہیں نظر آتی. میں اگر آپ کے اس کو تھوڑا سا سم اپ کرنا چاہوں, کریکٹ می اف آئی ہیو اسیسڈ اٹ رانگ, کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں اس وقت جو ٹسل چل رہی ہے گلوبل نارتھ اور گلوبل ساؤتھ میں, ہم بائی ڈیفالٹ کہہ لیں یا عقل مندی کہہ لیں یا جو بھی ہے, ہم رائٹ سائڈ آف ہسٹری پہ ہیں کہ ہم گلوبل ساؤتھ کا حصہ ہیں, ایس سی او کا حصہ ہیں, برکس کا حصہ ہیں, مزید حصہ بننا چاہتے ہیں, سی پیک کا حصہ ہیں آف کورس جو ہے, اور ہم کنفیوزنگ سگنلز بھیج رہے ہیں چین کو اور امریکہ کے ساتھ بڑھانا چاہ رہے ہیں, جبکہ انڈیا جو ہے وہ ابھی پیوٹن آئے ہوئے تھے اور وہ اپنے تعلقات کورس کریکشن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ گلوبل ساؤتھ کے ساتھ دوبارہ کریں, آگے برکس کا سمٹ بھی انڈیا کے اندر ہونا ہے. تو یہ ہم دونوں سائڈ سے سچویشن اچھی ہونے کے باوجود ویور کر رہے ہیں اور وہ ڈیفرنٹ طریقے پہ جا رہے ہیں. میں اس کو صحیح عکس کر رہا ہوں آپ کا؟ بالکل صحیح کر رہے ہیں. جو بھارت نے بھی جو کیا, انہوں نے بھی ریئلائز کیا ہے کہ جس طرف دنیا جا رہی ہے اور جو امریکہ کی نئی اسٹریٹجی ایمرج کر رہی ہے, تو وہ جو بالکل امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھ گئے تھے کہ ہم امریکہ کی مدد سے چائنا کا مقابلہ کریں گے,
تو ہم غلطی کر رہے ہیں. ان کا بھارت کا بارڈر تو جس طرح پاکستان کا چائنا کے ساتھ ملتا ہے, بھارت کا بھی بارڈر چائنا کے ساتھ ملتا ہے. رشیا ان کا پرانا دوست رہا ہے. رشیا جو ہے وہ اس خطے کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے. اس کا جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں ان کے اوپر بہت بڑا انفلوئنس رہا ہے, اور اب تک کئی سینٹرل ایشین اسٹیٹس پہ بہت انفلوئنس ہے. تو بھارت نے ریئلائز کیا کہ ہمیں ذرا سا منور اپنا کر کے امریکہ کے اوپر اپنی ڈیپینڈنس جو ہے وہ کم کرنی چاہیے, اور ہمیں خطے کے اندر اپنی جو دوسری بڑی پاورز ہیں ان کے ساتھ ریلیشن شپ امپروو کرنی چاہیے. اور ہم نے ابھی تک, میں یہ کہوں گا کہ ابھی تک ہم نے بالکل ٹھیک فیصلے کیے تھے, اور بہت اچھی, کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے امریکہ کے خلاف جہاد پہ نکلنے کے لیے نہیں میں کہہ رہا, امریکہ کے ساتھ بہت اچھی ریلیشن شپ رکھنی چاہیے, لیکن ناٹ ایٹ دی ایکسپینس آف چائنا. کسی صورت میں بھی ہماری جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ دہائیوں سے بنائی ہوئی ریلیشن شپ ہے, اسٹیٹ لیول کی ہے, حکومتیں آئیں گئیں, جمہوریتیں ہوئی ہیں, ڈکٹیٹرشپ ہوئی ہیں, وہ ایک ہماری کنسسٹنسی رہی ہے ہماری فارن پالیسی کے اندر. جب اس کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا وقت آ رہا ہے, جس وقت چائنا دنیا کی سب سے بڑی طاقت ابھر کے سامنے آنے والا ہے, اس وقت اس ریلیشن شپ میں کوئی بھی کمی کرنا, اس میں ذرا سا بھی ڈسٹنس کریٹ کرنا جو ہے بہت بڑی تاریخی غلطی ہوگی. بالکل. اب میں آ جاتا ہوں کہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ اکانومی کے اوپر جو یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے, پہلے ورلڈ بینک کی رپورٹیں آتی رہیں, ڈونرز کی آتی رہیں, پھر آئی ایم ایف کی ریسنٹلی جو ہے وہ تمام باتیں جو یہاں ہم آپ تو کرتے ہی تھے, اب کیونکہ ان کی ہی فرمائش پہ انہوں نے ان رائٹنگ دے دیا کہ یہ رول ماڈل جو ہے نا, یہ جو ماڈل ہے نا آپ کا اکنامک, یہ ڈیلیور نہیں کر پائے گا, اور جو اس کے اندر مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے جو کہا ہے کہ یہ 6.5% گروتھ ہو سکتی ہے, اور 53,000 جو ارب انہوں نے کہا, 5300 ارب روپیہ انہوں نے کہا جی یہ جو آپ کا کرپشن کی نظر پچھلے 2 سال میں ہو گیا ہے. اب کیا یہ اس کی صورت میں جو انہوں نے ایک روڈ میپ آئی ایم ایف نے دیا ہے, اس کے اوپر آئی ایم ایف کی, کیونکہ سارے اس میں آئی ایم ایف کا بھی قصور آتا ہے کہ یہ سب کچھ ان کی واچ کے ناک کے نیچے یہ ہوا, تو کیا اس کے اوپر ان ریفارم سے کروایا جائے گا, اور کیا ان کی ایبلٹی ہے کہ وہ ریفارم یہ کر سکیں؟ نہیں, ابھی تک تو پہلے اپوزیشن اور میڈیا اور انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ سے کرٹیک آتی تھی, پھر آپ نے صحیح کہا کہ وہ خود ہی انہوں نے بہن مجھے مار آئی ایم ایف سے رپورٹ لکھائی, وہ آئی ایم ایف نے بھی رپورٹ لکھا کے دے دی, اس کے اندر بھی شدید تنقید آ گئی. لیکن اب تو معاملہ ادھر سے بھی آگے نکل گیا ہے نا. ہم نے اخباروں میں سب نے پڑھا کہ ایس آئی ایف سی کے جو ہیڈ ہے جنرل سرفراز, انہوں نے کہا کہ ٹیکس پالیسی جو ہے وہ بھی ناکام ہے, اس کی وجہ سے بزنس جو ہے وہ شدید اس کو نقصان ہو رہا ہے, اور انہوں نے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنے کے اندر بھی ناکامی کا حکومت کے اوپر الزام لگایا, اور بنیادی طور پہ کہا کہ معیشت جو ہے وہ کہیں نہیں جا رہی ہے. تو اب تو یہ ایکنالج ہو گیا ہے یہ فیکٹ. تو جب ہم یہ مان چکے ہیں, کوئی بھی اچھائی کرنے کے لیے, کوئی بھی ریفارم کرنے کے لیے, اصلاح کرنے کے لیے پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ آپ اس بات کو مانیں کہ جس طریقے سے حالات چل رہے ہیں, جس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں, وہ ہمیں کامیابی کی طرف نہیں لے کے جا رہا. پہلے آپ کو وہ ماننا ہوتا ہے. تو باقی ابھی جو فائنانس منسٹری یا کیو بلاک سے تو ایسا سٹیٹمنٹ یا پرائم منسٹر ہاؤس سے نہیں آیا ہے, لیکن ایس آئی ایف سی کے سربراہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے, بڑی ریلیونٹ فورم ہے, وہاں سے یہ اگر سٹیٹمنٹ آ گئی ہے تو یہ خوش آئند ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اچھا اب اس اکنالجمنٹ کے بعد ہمیں اکنامک اسٹریٹجی کے اندر کیا تبدیلی نظر آئے گی. کیا ہمیں جو ڈیڈ سیکٹرز آف دی اکانومی, یعنی اس شکل میں کہ کوئی وہاں سے امپلائمنٹ جنریشن نہیں ہوتی ہے, کوئی ایکسپورٹ جنریشن نہیں ہوتی ہے, معیشت کی پروڈکٹیوٹی کی امپرومنٹ کے لیے وہاں سے کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتی ہے, کیا ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر لایا جائے گا, اور جو پروڈکٹیو سیکٹر ہیں اور جو تنخواہ دار طبقہ ہے, کیا اس کے اوپر جو بے تحاشا بوجھ ڈال دیا گیا ہے, جس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ کاروبار کرنے والے جو ہیں وہ پیسہ باہر لے جا کے ملک سے باہر کاروبار شروع کر رہے ہیں, اور جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ تمام کا تمام جو ہے, لٹرلی تمام کا تمام جو ہے وہ باہر نوکریاں ڈھونڈ رہا ہے, اور بڑی تعداد میں باہر جا بھی رہے ہیں جیسے جیسے ان کو نوکریاں ملتی جا رہی ہیں. کیا ہمیں وہ تبدیلیاں ہوتی بھی نظر آئیں گی؟ کیا ہمیں ایک افیکٹو انڈسٹریل پالیسی بنتی بھی نظر آئے گی جو 21ویں صدی کی معیشت بنانے میں ہماری مددگار ہو, یا نہیں, یا صرف ہمیں وہی شہباز شریف کے
स्टेटमेंट ही सुनने पे गुजारा करना पड़ेगा कि हम शबाना रोज मेहनत करेंगे और रातों को सारी सारी रात जाग कर मैं मेहनत करूंगा। मियां साहब खुदा का वास्ता रात को सो जाया करो, क्योंकि ये सारी रात जो आप जागते हैं ना उसने बेड़ा गर्क कर दिया मईशत का। इकोनॉमी के अंदर जो नज़र आती है मेरे सामने, ये आज के फिगर्स पड़े हुए हैं कुछ, आपको तो मालूम ही है, आप गहरी नज़र रखते हैं ज़रा आवाम के लिए, कि ना तो जो है गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम करते हुए, खर्चा करते हुए नज़र नहीं आ रही है। MNAs वगैरह को 43 अरब रुपया दिया जा रहा है, मगर अपना एक्सपेंडिचर 13% जो है वो बढ़ गया, 168 अरब रुपए तक जो है ना वो पहली तिमाही का खर्चा आ गया, 13% खर्चा बढ़ रहा है। और रिसोर्सेज के अंदर पहले ही कोई तकरीबन 450 अरब का शॉर्टफॉल आ रही थी, मज़ीद क्योंकि बिजनेसमैनों से वादा किया है कि जनाब 950 अरब रुपए का उनको रिलीफ देना है, वो भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या उससे इकॉनमी, पहले भी रिलीफ देते रहे हैं, रेंट सीकिंग होती रही है, क्या मसले का वो हल है नहीं है? बाकी मैं चीज़ों पे भी आता हूँ, मगर इस मसले पे एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू दोनों के अंदर से कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। जी अच्छा, जो पहली बात तो शहबाज स्पीड जो है ना, उसमें तो कोई शक नहीं कि मियां शहबाज शरीफ जो है ना वो 5वें गियर में गाड़ी चला रहे हैं। मसला ये है कि आप वो डी चौक से आगे जाते हैं ना पार्लियामेंट की तरफ, तो सामने वो राउंड अबाउट आता है शाहराह दस्तूर पे, वो उसी राउंड अबाउट के इर्द गिर्द घूम रही है, तो वो 5वें गियर में तो है, बड़ी तेजी से गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन वो उसी गोल दायरे के फिर रहे हैं, वो आगे कहीं नहीं बढ़ रहे। हमारे दौर में मौत का कुआं होता था जो है ना, उसके अंदर वो यूं बिल्कुल सही। अच्छा, जहां तक देखें एक्सपेंडिचर की बात है, आप अगर अब जरा सा ज्यादा टाइम स्पैन पे देखें ना, तो वो सिर्फ इस हुकूमत की भी बात नहीं है। 90 की दिहाई जिसको शुरू हुई है, तो पाकिस्तान का टोटल जो फेडरल पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्लान होता था, यानी तरक्याती बजट जो होता था, वो मईशत के तकरीबन हुजूम के 7% के करीब होता था। वहां से गिरते 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 तरक्याती बजट जो है आपका, वो सिर्फ आ गया है 2% से भी कम के ऊपर, वो 1.5-2% के ऊपर तरक्याती आपका जो बजट है वो रह गया है। तो पैसा जा किधर रहा है, खसारा फिर भी बढ़ गया है, तो जा किधर है पैसा? तो वो पैसा जो है आपकी जो कर्जे लेते चले जा रहे हैं आप, उसकी वजह से, क्योंकि आपके अखराजात जो है उतना आप रेवेन्यू नहीं इकट्ठा करते, तो वो बेसिकली आपका डेट सर्विसिंग के अंदर, यानी कर्ज वापस करने के लिए अंदर, सूद की अदायगी के अंदर वो सारे का सारा पैसा चलता चला जा रहा है। और जिस रफ्तार से हम जा रहे हैं, अगले को 5 साल 7 साल के बाद तो लगता है मुझे डेवलपमेंट प्लान जो है वो बंद कर देना पड़ेगा, बिकॉज पैसा ही कोई नहीं बचेगा, सब सूद में ही चला जाएगा। जहां तक टैक्स का सवाल है, टैक्स के ऊपर जो अभी तो शॉर्टफॉल आ रही है, और वो फिर खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि जी फाइनेंस मिनिस्टर शायद फारिग हो जाए, शायद FBR चेयरमैन फारिग हो जाएं, लेकिन मसला जो है वो बंदों का नहीं है, ये उसका नहीं है कि कौन वहां पे बिठाया हुआ है। ये भी जो शॉर्टफॉल है ये उसके बाद है आमिर, कि पहले 9 महीने जो इस कैलेंडर ईयर के गुजरे हैं, उसमें सिर्फ पेट्रोलियम लेवी की मद पे 1000 अरब रुपए से ज्यादा इकट्ठा किया, 1000 अरब रुपए। ये वो पेट्रोल है जो बेचारा मुतवस्सित तबके वाला अपनी मोटरसाइकिल में चलाता है, छोटी गाड़ी के अंदर चलाता है, बड़ी गाड़ियां तो थोड़ी सी है ना, या वो डीजल है जो कि गरीब आदमी जिस बस में सफर करता है उसके अंदर इस्तेमाल होता है, और वो ट्रांसपोर्टेशन मईशत की जितनी भी चीजें हैं उनकी ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है, या डीजल इस्तेमाल करता है आपका किसान अपनी ट्यूबवेल चलाने के लिए, जो बिल्कुल वैसे ही पिसा हुआ है आपका बेचारा किसान। तो इतना भारी बोझ आपने डाल दिया है मुतवस्सित तबके के ऊपर। जो तनख्वाहदार हैं, आपको पता है कि पिछले 2 साल के अंदर तनख्वाहदार तबके से जो टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है उसके अंदर तकरीबन 2 गुना से ज्यादा का इजाफा हो गया सिर्फ 2 साल के अंदर। सो इतना बड़ा डेफिसिट उसके बावजूद आ रहा है कि आपने जो बिल्कुल अफोर्ड, जो कमजोर तबका था, आपने वजन उसके ऊपर डाल दिया है। आखिरी चीज जो आपने पूछा था ना, जो बिजनेस का, जी, हर दौर में, आपके दौर में भी हर दौर में ये तरीका आ रहा है कि एक इंडस्ट्रियल हजरात जो हैं ये हर गवर्नमेंट के पास पहुंचते हैं, और गवर्नमेंट से ज़्यादा कई दफ़ा रियासत के इदारों के पास ही सीधा ही पहुंच जाते हैं कि जनाब ये एक शॉर्टकट वो बताया जाता है कि जनाब इस मसले का हल निकाल दें, और वो मसले का कई दफ़ा हल निकाला गया, वो रिलीफ पैकेज ले आते हैं, मगर मसले का हल निकलता नहीं है। तो इस दफ़ा जो दिया जा रहा है उनको उससे निकलेगा या वही मसला रहेगा?
نہیں یہ عامر جو ابھی جس کی بات ہو رہی تھی نا، جو آئی ایم ایف نے بھی بات کی ہے اور سارے اکانومسٹ بھی بات کریں، وہ کوئی ٹارگیٹڈ وہ سبسڈی نہیں ہے کسی چیز کے اوپر. آپ سے کیونکہ ٹیکس اکٹھا نہیں ہو رہا تھا اور بہت بڑا معیشت کا حصہ جو ہے وہ ڈاکیومنٹڈ ہی نہیں ہے، وہ باہر ہے، یا وہ انڈر انوائسنگ کرتا ہے، یا وہ پیسہ باہر لے جاتا ہے غلط چینل سے، ان آفیشیل چینل سے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. تو جو آرگنائز سیکٹر ہے، جو ٹیکس دینے والا سیکٹر ہے، اس کے اوپر ٹیکس ریٹ جو ہے اس کی شرح بہت زیادہ لے گئے ہیں. جب سے میں نے کام شروع کیا تھا آج سے 40 سال پہلے، اتنا زیادہ پاکستان کے کارپوریٹ ٹیکس ریٹ میں اور جو خطے میں اور دنیا میں جن سے آپ سب کا مقابلہ کرتے ہیں، کبھی بھی پاکستان کا ٹیکس ریٹ اتنا زیادہ نہیں تھا ان کی نسبت. تو یہ ٹیکس ریٹ تھا، یہ تو بالکل کل کر رہا ہے آپ کے آرگنائز سیکٹر کو. جیسے میں نے کہا، تو اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے، لوگ بول رہے ہیں یار پاکستان میں فیکٹری کیوں لگاؤں، آپ نے مینوفیکچرنگ کو اوور برڈن کر دیا ہے. سو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ اتنے بڑے بڑے جو ارب پتی نہیں، مہا ارب پتی جو بن رہے ہیں آپ کے ریئل اسٹیٹ سے، وہ ٹیکس کدھر ہے؟ آپ کے بڑے بڑے جاگیردار جو ہیں ان کا ٹیکس کدھر ہے؟ آپ کے بڑے بڑے جو مارکیٹوں میں بیٹھے ہوئے جو تاجر ہیں، جو ٹریڈر ہیں، ادھر سے ٹیکس کدھر آ رہا ہے؟ سو آپ کو ٹیکس وہاں سے لینا ہے جہاں سے ٹیکس نہیں آ رہا ہے. ابھی تو جو شکنجے میں پکڑا ہوا ہے، جو آرگنائز سیکٹر ہے، جو مینوفیکچرنگ ہے اور جو تنخواہ دار طبقہ ہے، اس کو پی سی چلی جاؤ. اور باقی اس کے علاوہ ان کو پیٹرولیم کا آسان حل مل گیا ہے کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ جو ٹیکس ہے وہ بڑھاتے چلے جاؤ، بڑھاتے چلے جاؤ. آدھا اس وقت تقریباً جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ پیٹرول والا ہر دفعہ جا کے جو موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلاتا ہے تو وہ ٹیکس کی جیب میں چلا جاتا ہے. چلیں لیٹس ہوپ کہ یہ جو کارپوریٹ ٹیکسز یا اوورلی ٹیکسڈ جو انڈسٹری ہے جو نہیں اٹھ پا رہی، ان کو یہ ریلیف مل گیا، اس سے کوئی بہتری نکل آئے. میں ایک چیز سمجھنا چاہتا ہوں، انڈیا کے اندر آج کل بہت بحث چل رہی ہے کہ ان کے ہاں جو ڈالر کے مقابلے میں صرف ان کی کرنسی کا 90 روپے پہ آ گیا ہے، اور وہاں قیامت آئی ہوئی ہے. اور یہ بہت بحث چھڑ گئی ہوئی ہے کہ ایکسپورٹ والی جو ملک ہیں جیسا کہ چین وغیرہ، ان کو جو ہے ڈی ویلیوڈ کرنسی اپنی سستی رکھنے میں فائدہ رہتا ہے کہ ایکسپورٹس بڑھتی ہیں. جن کی درآمد زیادہ ہوتی ہے، بنیادی اصول یہ ہے کہ انڈیا کی بھی کیونکہ آئل امپورٹس بہت زیادہ ہیں تو ان کو سوٹ نہیں کرتا. تو ہم تو ان کے مقابلے میں بہت زیادہ امپورٹ ہے، اور ابھی تو ہمارا جو ٹریڈ امبیلنس بہت ہی خوفناک حد تک وہ بھی بڑھ گیا ہے. تو یہ ہمارے ہاں یہ پچھلے چند دنوں میں یہ خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ جی دیکھیں مزید ڈی ویلیوشن کرنے کی ضرورت ہے، 280 کا فگر ٹھیک نہیں ہے. اور جو ہے ماضی میں جو آپ کے دور میں بھی ڈی ویلیوشن ہوئی جو ہے، اور یہ 2019 سے 17 سے آپ کہہ لیں کہ 100 روپے سے 280 پہ آ گئے. جب بھی ایکسپورٹس نہیں بڑھی، جو یہ تھیری ہوتی ہے کہ جی ڈی ویلیو کر کے کرنسی روپیہ سستا کر کے آپ کے ایکسپورٹس بڑھتی ہیں، ہمارے کوئی خاطر خواہ فرق نہیں ہے. اس دفعہ جو اگر کرنے جا رہے ہیں اس کا ڈیٹ ہے اوپر، اور ایکسپورٹس پہ کوئی فرق پڑ سکتا ہے. اچھا عامر دیکھیں، جو ایکسچینج ریٹ ہے نا، وہ ایکسچینج ریٹ ڈٹرمن کرنا ہی نہیں چاہیے سرکار کو ایز سچ، ٹھیک ہے نا. آپ کی معیشت کے جو فنڈامنٹلز ہیں اس کے نتیجے میں ایک ایکسچینج ریٹ نکلنا چاہیے، اور اگر مارکیٹ کو ریفلیکٹ کرے گا تو آپ کی معیشت کے لیے اچھا ہے. نہ زبردستی آرٹیفیشلی روپے کو سٹرونگ کرنا چاہیے اور نہ آرٹیفیشلی روپے کو کمزور کرنا چاہیے. ہماری ایکسپورٹس اس لیے نہیں بڑھ رہی ہیں بھائی، یہ آپ کے پروگرام پہ بھی میں پہلے بات کر چکا ہوں، کئی اور پروگرام سے بات کر چکا ہوں. یار آپ کتنا دنیا کو کتنی جرابیں بیچیں گے، کتنی ڈینم جینز کے لیے، جینز بھی نہیں پھر ڈینم ہم کتنی بیچیں گے، ہم کتنے کھلونے بیچ دیں گے. آپ کی ویلیو ایڈڈ جب تک ایکسپورٹ انڈسٹری نہیں، وہ جو میں انڈسٹریل پالیسی کی بات کر رہا ہوں بھائی، جب تک آپ اس انڈسٹری کو، جو آپ کی ایکسپورٹ انڈسٹری ہے، اس کو ویلیو ایڈڈ کرو میں اوپر نہیں لے کے جائیں گے، آپ جتنی مرضی ڈی ویلیویشن کر لیں، آپ کی ایکسپورٹ میں 19-20 کے علاوہ فرق پڑنا کوئی نہیں ہے. آپ بناتے ہی وہ کچھ نہیں ہے جو دنیا آج مانگتی ہے، جو 21ویں صدی کی جو مارکیٹ ہے اس کی جو ضروریات ہیں. آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھیں نا عامر، آپ اور میں جس وقت کالج جا رہے تھے، آپ سوچیں اس اکانومی میں ہم کیا خریدا کرتے تھے اور کدھر ہمارا پیسہ جاتا تھا، اور آج دیکھیں وہ کدھر جا رہا ہے.
نہ اس وقت کوئی انٹرنیٹ تھا، نہ وائی فائی کے پیسے دینے تھے، نہ لیپ ٹاپ تھا، نہ فون تھا، نہ کوئی الیکٹریکل وہیکلز تھی ایٹسٹرا. سو دنیا کی اکانومی بدلتی چلی جا رہی ہے، آپ کا اکنامک سٹرکچر ان چینج ہے. ہم نے ایک اسٹڈی کی تھی، پرائم منسٹر کو پریزنٹ کی تھی. وہ کمپلیکسٹی ایک انڈیکس ہوتا ہے کہ آپ کی معیشت کے اندر جو چیزیں آپ بنا رہے ہیں وہ کتنی ایڈوانسڈ ہیں، کتنی ترقی یافتہ ہیں. تو پاکستان اور ویتنام کا تقریباً کمپلیکسٹی انڈیکس جو ہے آج سے 25 سال پہلے برابر ہوتا تھا. ہمارا جو ہے 25 سال گزرنے کے بعد کمپلیکسٹی انڈیکس وہی ہے جہاں 25 سال پہلے تھا. ویتنام کا کوئی 40% اس سے بہتر ہو چکا ہے. نتیجہ اس کا کیا نکلا ہے؟ نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ چین کے بعد اب دنیا میں جو سب سے زیادہ تیزی سے ایکسپورٹس کے اندر جس کا اضافہ ہو رہا ہے وہ ویتنام ہے. اور پاکستان وہ 25-26 وہ وہاں سے 28-30 پہ پہنچ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں واہ 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 بڑی ایکسپورٹ ہم نے کر دی ہے. آپ کی معیشت جس طریقے سے سٹرکچرڈ ہے اس وقت، آپ جتنا مرضی زور لگا لیں اس سے آپ کو نہ ترقی ملے گی، نہ وہ امپلائمنٹ جنریشن ہوگی، نہ وہ ایکسپورٹس ہوں گی جو آپ چاہتے ہیں. بالکل صحیح آپ نے کہا کہ ویتنام کا جو ہے 85% ایکسپورٹس ہیں ان کی جی ڈی پی کا، اور ہمارا کوئی 6-7% سے آگے نہیں بالکل بھی جا پاتا. اور نہیں صرف عامر یہ نہیں ہے 7% سے آگے نہیں جا رہا، یہ 20-25 سال پہلے 15% ہوتا تھا. ہاں نیچے آ گیا ہے. اور جو آپ بات کر رہے ہیں یہ یورپین یونین کی میں نمائندے کی آج کا بیان سوچ رہا ہوں کہ آپ لوگ یہ ایف ٹی اے جو ہے نا کیے جاتے ہیں، جو ہے اس طرح کی کنسیشنز لیے جاتے ہیں، انویشن آپ کی کیونکہ نہیں ہو رہی، آپ ویلیو ایڈیشن نہیں کر رہے، آپ پہلے والوں کو ہی جو آپ نے معاہدے کیے ہوئے ہیں اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، تو اور کر کے کیا کرنا ہے. تو میں کوئکلی ذرا آپ کی موجودگی کا، کیونکہ آپ ایل این جی کو میرے سے بہت زیادہ سمجھتے ہیں، یہ ابھی جو ایک پہلے کے جو غلط ہمارے ایگریمنٹس تھے اب وہ قطر کی ہم استعمال کر نہیں پا رہے تھے، تو ابھی جو ہے 24 کے قریب وہ جو وہاں سے کارگوز ہیں ہمیں اجازت مل گئی ہے کہ جی ہم دنیا میں باہر بھیج سکیں. اس پہ کریڈٹ بھی لیا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں ہم نے یہ 1000 ارب روپیہ جو ہے نا اس کے اندر لاس جا رہا تھا وہ بچا لیا، اور شاباش بھی لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ فرام دی سٹارٹ جو ہے ایل این جی، آپ تو بہت میرے سے بہتر سمجھتے ہیں، یہ پہلے جو یہ ایل این جی کے ٹرمینلز لگوائے گئے، پھر اس کے بعد یہ کارگوز لیے گئے. آپ کے دور میں بھی تھوڑا سا زیادہ 10% کی شمولیت ہوگی، 90% آپ کے دور میں نہیں ہوا. تو یہ جو کریڈٹ بھی لیا جاتا ہے اور یہ جو اوورال اس کے اوپر اب صورتحال ہے اس پہ کیا کہیں گے؟ وہ جو لاس ہے باہر بیچنے کا وہ عوام کو ٹرانسفر ہو رہا ہے اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شاباش بھی دیں. دیکھیں بنیادی پرابلم کیا ہے ایل این جی کا، اور یہ آپ کی معیشت کے بڑے حصے ہیں جس کا یہی بنیادی پرابلم ہے. بھائی سرکار کیوں یہ کام کر رہی ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کتنے ایل این جی کے کارگو کی ضرورت ہے تو کتنے نہیں ہے. جب بھی غلطی ہوگی تو اس کی قیمت جو ہے وہ جو پولیٹیشین جو منسٹر ہے جس نے وہ معاہدہ کیا وہ نہیں ادا کرے گا، وہ پیٹرولیم کا سیکٹری نہیں کرے گا، یا وہ جو بھی ریلیونٹ منسٹری ہے اس کا سیکٹری نہیں کرے گا، وہ عوام کی جیبوں سے جاتا ہے وہ جب نقصان ہوتا ہے. اس لیے یہ دنیا کے اندر کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی آپ اس کو ریگولیٹری سٹرکچر اپنا سٹرونگ رکھیں، لیکن یہ ذمہ داری پرائیویٹ سیکٹر کی، نجی شعبے کا کام ہے. خود ایل این جی اپنے لیے ڈھونڈ کے لاؤ، خود اپنے لیے کسٹمر ڈھونڈو، جو پرائس ان سے مل سکتی ہے اتنے پہ بیچو گے. اس سے اگر زیادہ مہنگی بیچنے کی کوشش کرو کہ وہ نہیں خریدے گا تو یہ تمہارا مسئلہ ہے. اب کیا سچویشن ہے کہ اگر آپ کے پاس ایل این جی کی ڈیمانڈ کم ہو گئی، کیونکہ اس میں بہت ساری وجوہات ہیں، ایک تو بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کی صنعت ہی بیٹھ گئی ہے نا، آپ کی صنعت بیٹھ گئی ہے. جو آپ کی جو بجلی کے کارخانے لگے تھے ایل این جی پہ چلنے کے لیے، وہ سولرائزیشن اتنی زیادہ ہوئی ہے سوسائٹی کے اندر، کیونکہ آپ دنیا کی سب سے مہنگی ان کو بجلی بیچنے کی کوشش کرے تو سب پاکستانیوں نے کہا کہ ہم اپنی چھتوں پہ خود ہی اپنے بجلی کا پیداوار کر لیتے ہیں. تو بہت تیزی سے سولرائزیشن ہوئی ہے اور بڑی وجوہات ہے جس کی وجہ سے ایل این جی اب سرپلس ہو گئی ہے. تو اب اس کا پیسہ جو ہے آپ، میں اور پاکستان کا غریب ترین انسان بھی دے گا. یہ جو ابھی وہ بول رہے ہیں نا کہ بڑا اچھا کیا، اگر وہ سرپلس تھی تو سرپلس کی ٹھیک ہے کہ وہ سرپلس کو آپ نے مارکیٹ میں بھیج دیا، جب یہ پرابلم ہو گیا تو اس کا وقتی طور پہ یہ حل جو ہے یہ برا نہیں ہے، لیکن اس میں نقصان ہوگا صرف یہ ہے کہ کم نقصان ہوگا. کیونکہ اگر وہ نہیں کرتے نا تو آپ کی اپنی جو گیس کی پروڈکشن ہے آپ کو وہ فیلڈ سے پروڈکشن کٹ بیک کرنی پڑتی. سو بنیادی طور پہ خدا کا واسطہ یہ جو چیز 15 سال سے چل رہی ہے کہ وہ ڈی ریگولیشن کا ایک پروسیس ہونا ہے، اس کا ہم نے ویکو کا قانون پاس کروایا تھا، اس کا اگلا سٹیپ ہونا ہی یہ تھا.
اب پتہ نہیں کس بات کا انتظار کریں. مجھے یہ بتائیں کہ عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ جی وہ بڑی یونین بڑی اسٹرانگ ہے, یہ پارلیمنٹ کے اندر کچھ نہیں. اب تو ہم 24 گھنٹے کے اندر آئینی ترمیم اٹھا کے مار دیتے ہیں یار. اب یہ کیوں فیصلے نہیں ہو رہے؟ وہ آئینی ترمیم اور باقی چیزوں میں بڑی جلدی فیصلہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے آپ ڈی ریگولیٹ کر لیں, مگر آئی پی پیز کے اندر جو غلط معاہدے ہوئے یا ایل این جی کے غلط معاہدے ہوئے, کسی نہ کسی کو پکڑنا بھی چاہیے. میں آپ چاہوں گا کوئکلی لاسٹ ورڈز آپ, پرائیویٹائزیشن کا بھی بتایا جا رہا ہے کوئکلی کہ فائنلی اب کے بار جو ہے پی آئی اے ہم بیچ لیں گے, تو کیا بیچ پائیں گے, کیا اچھا طریقے سے بیچ پائیں گے کہ نہیں؟ مجھے نہیں, وہ ڈیپینڈ کرے گا نا ٹرمز کیا ہیں. مطلب کسی نہ کسی قیمت پہ تو بک ہی جائے گا. اگر جو پہلے بات کی جا رہی تھی کہ سارا قرضہ بھی سرکار اٹھا لے گی اور سارے جو ایڈیشنل امپلائیز ہیں ان کی کاسٹ بھی سرکار اٹھا لے گی, تو باقی جو ہے بک جائے گا. سو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پھر اگر بکے گا. انڈیا والے میں جس طرح انڈیگو کا سلسلہ چل رہا ہے وہ نا وہ دیکھتے ہیں جب وہ ٹیلی وائز بھی کر رہے ہیں, پچھلی دفعہ بھی کیا تھا, تو میری صرف درخواست ہوگی کہ ٹیلی وائز نہ ہی کریں, چپ کر کے بیچ لیں تاکہ اتنی شرمندگی نہ ہو. بہت بہت شکریہ اسد عمر, آپ سے بڑی ڈائیورسفائڈ قسم کے ایشوز کے اوپر بات ہو جاتی ہے. جی اسد عمر ہمارے ساتھ موجود تھے, گفتگو کر رہے تھے, اور اسی نوٹ پہ پروگرام کو ختم کریں گے. دیکھنے کے لیے شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.